الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چہار یارم تابع داد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ صدیق آپ سے حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ فساد محمد است۔ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما حب آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آواز کی بات اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا فضل، اس کی رحمت، اس کی توفیق سے آج ہم سب جمعۃ المبارک کے ان پاکیزہ پرنور میں شریک ہے۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے یہ مبارک جمعۃ المبارک پر چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے پردہ پوشی کے حوالے سے گوش و گزار کرنی ہے، کیونکہ یہ ایسی بیماری اب لگ گئی ہے، خواتین سے شروع ہوئی تھی مردوں تک اب یہ عام ہو چکی ہے۔ چغلی کرنا، غیبت کرنا اور لوگوں کے عیبوں کو اچھالنا، عموماً یہ پہلے کہتے تھے کہ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ تھی، اب یہ مردوں میں بھی یہ چیز ہے۔ یاد رکھیے یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اس روئے زمین پر انبیاء اور فرشتے یہ معصوم عن الخطا ہے، یہ گناہوں سے معصوم ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کے افراد، وہ صحبت نبی کی برکت سے، وہ گناہوں سے وہ بھی محفوظ ہوتے ہیں۔
قرب نبی کی برکت سے وہ بھی گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں جو بھی بندہ زندگی گزار رہا ہے، پچھلے جمعۃ المبارک پر بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی، کل بنی آدم خطاؤ، دنیا میں ہر بندے میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ہو اور اس میں عیب نہ ہو۔ جسمانی عیب بھی ہو سکتا ہے، روحانی عیب بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ہر بندے میں یہ عیب ہے اور اللہ نے بندوں کے عیبوں کو چھپایا، اللہ نے سب کے عیبوں کو چھپا دیا۔ اللہ اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے بندوں کے عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ اب سنیے وہ حدیث مبارکہ جو آج کی اس تقریر کی جان ہے، خلاصہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، یہ آخر پردہ کیوں ہے؟ پردہ اس لیے ہے تاکہ تم میں سے ہر بندے کے دوسرے بندے کے ساتھ محبت برقرار رہے، الفت برقرار رہے۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب عیب ظاہر ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کے عیبوں کا پتہ چل جائے، وہ کبھی بھی ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اندازہ لگائے آپ، اگر بندوں کے عیب دوسرے کے سامنے کھل گئے تو کوئی بندہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوگا۔ جب اللہ رب العزت نے بندوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ ستار ہے، اس نے پردہ پوشی کی ہوئی ہے۔ جب خالق ہو کر وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ بندوں کے عیب ظاہر نہ ہو، تو بندہ مخلوق ہو کر ایک دوسرے کے عیب ٹٹولتا پھرے۔ اللہ کو تو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بندے ہلاک ہو رہے تھے، جانور ہلاک ہو رہے تھے، بارش نہیں ہوئی۔ سارے بندے اکٹھے ہو کر جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست کریں کہ بارش نازل ہو۔ آپ نے فرمایا آؤ کھلے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کر آپ تشریف لائے کھلے میدان میں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ بارش نازل فرما۔ چونکہ کریم اللہ تھے، لوگ مر رہے ہیں، جانور بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، فصلیں برباد ہو رہی ہیں، اے اللہ کرم فرما، یہ سارے تیرے بندے ہیں، تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، بارش نازل کر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ بارش نازل کرتا، لیکن اس پورے مجمع میں ایک بدبخت انسان بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر رہا، اس کو اٹھا دے، بارش ابھی نازل کرتا ہوں، اس کو اٹھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب میں آ گئے، جلالی نبی تھے، فرمایا کون ہے وہ بدبخت اٹھے مجمع سے؟ اللہ نے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں کی، وہ ایک آدمی کی بدبختی کی وجہ سے سارے لوگ رگڑے جا رہے ہیں، اٹھے اور یہاں سے نکل جائے تاکہ اس کی نحوست کے جو اثرات ہے وہ دوسرے بندوں پر تو وارد نہ ہوگا۔ اٹھے وہ بندہ، اب کون اٹھتا اس مجلس سے؟ ہر بندے کو اپنی عزت پیاری ہے یا نہیں ہے؟ کون اٹھے مجمع سے؟ انسان وہ ہوتا ہے جس کو اپنے کیے ہوئے کا احساس ہو۔ اگر احساس ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج پھر نہیں ہے۔ اب وہ جو آدمی ایک بیٹھا ہوا تھا مجمع کے درمیان میں، جس کے اندر احساس پیدا ہوا،
اگر آپ پر یہ احساس اللہ کی عظیم دولت ہے اگر وہ پیدا ہو گیا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر رحمت تمہاری طرف ہو گئی ہے، تبھی تو تمہارے اندر احساس پیدا ہوا ہے۔ اچھا تو اس نے آگے دیکھا کہ کوئی بندہ اٹھے گا لیکن بندہ نہیں اٹھا، اس نے پیچھے دیکھا کوئی نہیں اٹھا، اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں اٹھا، اس نے بائیں دیکھا کوئی نہیں اٹھا، سمجھ گیا وہ بدبخت میں ہو۔ اب اس کو اپنی اس غلطی اور شرمندگی کا احساس ہوا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں وہی بیٹھے بیٹھے اپنا تعلق اپنے رب سے جوڑا۔ اگر ساری کائنات تمہارے خلاف ہے ہو جائے، مگر اگر خالق تمہارے ساتھ ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کمزور نہیں کر سکتی۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں یہی بات عرض کرتا رہا ہوں کہ رب اپنی شان کے مطابق اگر سماتا ہے تو مرد مومن کے دل میں سماتا ہے۔ اس نے وہی بیٹھے بیٹھے اپنا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیا، کیونکہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار۔ جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی، یہاں جھکانے سے رب ملتا ہے۔ اس نے فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کیا ہے میرے مالک تو میرا خدا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے واقعی گناہ ہوئے ہیں، مجھے شرمندگی ہے اس بات کے اوپر، لیکن اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر تو مجھے معاف کر دے گا میں پلٹ کر دوبارہ گناہ کی طرف نہیں آؤں گا۔ اگر اے اللہ میں اٹھتا ہوں تو رسوا ہو جاؤں گا، یہ تیرے بندے مجھے ذلیل کریں گے کہ تیری نحوست کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما لے۔ جب اس کی آنکھ سے ایک بکھی کے سر کے برابر آنسو گرا، اللہ نے فوراً رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اعلان کر رہے ہیں، جلال میں کھڑے ہیں کہ جب تک بندہ نہیں اٹھے گا بارش نہیں ہوگی۔ اب بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا، بارش بھی ہو گئی تو سب نے سوالیہ انداز میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ آپ کو فرما رہے تھے کہ جب تک بندہ نہیں اٹھے گا بارش نہیں ہوگی، بندہ بھی کوئی نہیں اٹھا، بارش بھی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے ملاقات کی، مولا اے اللہ یہ کیا مسئلہ ہوا؟ آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ جب تک بندہ نہیں اٹھے گا بارش نازل نہیں کروں گا، بندہ بھی نہیں اٹھا، بارش بھی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کریم یہی وجہ تھی، وہ واقعی بدبخت تھا لیکن ابھی ابھی اس بندے نے میرے ساتھ سلوک کر لی ہے، ابھی ابھی اس بندے نے میرے ساتھ سلوک، بس اتنی سی دیر فرمایا کیا، ابھی ابھی اس مجمع میں وہ بندہ بیٹھا بیٹھا اس نے میری طرف رجوع کیا ہے اور صدق کے نیت کے ساتھ اس نے توبہ کر لی ہے، میں نے اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا ہے اور بارش کو بھی نازل کر رہا ہوں، یہ بھی اسی کے صدقے نازل کر رہا ہوں، اور اس کے عیبوں کے اوپر بھی رب نے پردہ ڈال دیا۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے دنیا میں کسی بندے کے ایک عیب پہ پردہ ڈالا، کتنے عیبوں پہ؟ ایک عیب کسی کا دیکھا تھا لیکن اس کو شرمندہ نہیں کیا، اس کے ایک عیب پہ اوپر اس بندے نے پردہ ڈال دیا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کے 70 عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ 70 آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی؟ یہ تھوڑا ہے، یہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جب کسی کے جو ہے وہ گناہوں کو اچھالے لوگوں کو بیان کریں یہ بندہ کیسا ہے۔ قرآن سنت تیرے جسم تیرا وجود تجھے بار بار نصیحتیں کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ کی طرف دیکھ کہ تو کیا چیز ہے۔ جب ہم کسی بندے کو کہتے ہیں نا وہ فلاں بندہ گندا ہے تو ایک انگلی اس کی طرف ہے نا، تو 3 انگلیاں کس کی طرف ہے؟ تو 3 انگلیاں تو انسان کی اپنی ذات کی طرف ہے نا۔ اب وہ روایت میں آپ کو متعدد مرتبہ سنا چکا ہوں، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی کسی بندے کے ایک عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس بندے کے 70 عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، حضور صحابہ کا مجمع تھا، پہلے بھی میں آپ کو تاکہ موضوع کی تکمیل ہو متعدد مرتبہ سن چکے،
صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجمع لگا ہوا ہے اور نماز پڑھانی ہے حضور نے. پہلے زمانے میں کوئی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، یعنی بالکل نماز کا وقت قریب تھا، یوں سمجھیے. اب بات سیکنڈوں میں رہ گئی. ابھی جو ہے وہ مؤذن تکبیر کہے گا اور حضور جماعت کروائیں گے. اسی دوران کسی بندے کی ہوا خارج ہو گئی. اب سب نے محسوس کیا کہ ہوا خارج ہوئی ہے. تو یاد رکھیے اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ تو وہ بندہ اٹھ کر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے. لیکن اگر اٹھے ہی کوئی نہ، بغیر وضو کے جس بندے نے نماز پڑھی وہ کافر ہو گیا. اس نے نماز کی توہین کی ہے، چاہے وہ فرض نماز ہے یا نماز جنازہ ہے. اس نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے. تو صاحب ذرا انہی میں سے کوئی ہوگا. اگر یہ پہلی 3 صفحے مسجد میں ہے ہی 3 صفحے اور سارے بالغ گئے، کوئی بچہ بھی نہیں ہے، اگر ہوا خارج ہو بھی جائے، محسوس بھی ہو جائے، تو صاحب ذرا ہم میں سے ہی کوئی ہوگا. اٹھنا چاہیے. صحابہ فرماتے ہیں اٹھا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. بالکل قریب تھا کہ مؤذن تکبیر کہتا. اب اٹھنے والا کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اپنی عزت کے لیے کہ اگر میں اٹھتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے اپنی ذات پہ اتنا کنٹرول نہیں تھا. اللہ اکبر. اپنی عزت کے لیے وہ نہیں اٹھ رہا تھا. کیونکہ ہم صاف ظاہر ہے، ہم تو لوگوں کے عیبوں کو ظاہر کر کے خوش ہوتے ہیں. ہمیں تو اس بات کی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کی کوئی بات ہاتھ لگے تاکہ اس کو رسوا کرے. اللہ اکبر. بالکل قریب تھا وقت، بندہ بھی کوئی نہیں اٹھ رہا. حضور کے بالکل پیچھے حضور کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے محسوس کیا کہ یار بندہ وضو بھی ٹوٹا ہے اور کوئی بندہ اٹھا بھی نہیں، وضو بھی نہیں ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام الانبیاء جماعت کروا دے، اس بندے کے ایمان کا کیا بنے گا؟ وہ تو برباد ہو جائے گا. اس کے لیے تو اس دنیا میں بھی ہلاکت ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت ہوگی. لیکن جو رسول اللہ کی تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑا ذہن اور ان کا ظرف بڑا وسیع ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ بندہ نہیں اٹھ رہا، کوئی ایسا کام کرو اس بندے کا وضو بھی ہو جائے، نماز بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے بندہ کہاں ہو، اس کے عیبوں کے اوپر بھی پردہ آ جائے. اب کیا کروں میں؟ کوئی ایسی چالاکی کرتا ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے. اس کو کہتے ہیں ہوشیار نوجوان. ہم کس کو ہوشیار کہتے ہیں؟ جو روزانہ 5-7 بندوں کی پگڑیاں اٹھا لے وہ نوجوان بڑا چلاک ہے. جی کہاں چلاک ہے؟ وہ تو گند ہے. وہ تو دنیا میں بھی آپ کے لیے جو ہے وہ ذلالت کا باعث ہے، اس کے لیے ذلت ہے. لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ. عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے، حضور اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ہاتھوں کو باندھ لیا. عرض کی یا رسول اللہ. اب دیکھیے انداز دیکھیے، تربیت جن کی رسول اللہ نے کی تھی. ہاتھوں کو باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، آپ اجازت دیں ہم سارے اٹھ کر ذرا تازہ وضو نہ کر رہے. اللہ اکبر. مزہ آ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرمی زیادہ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، آپ اجازت دیں ہم سارے اٹھ کر ذرا تازہ وضو نہ بنائیں. حضور مسکرا پڑے کہ الحمدللہ میری تربیت کا اثر دیکھو. پتا تھا سارا نہ سرداروں کی تیاں دا. حضور مسکرا پڑے، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ سارے وضو کر کے آؤ. عبداللہ بن عباس دو مسعود تھے، وہ لوگوں کی طرف جانب متوجہ ہوئے. فرمایا اٹھو بھائی، کوئی آدمی مسجد میں نہ رہے، جس کا وضو ہے وہ بھی کرے اور جس کا نہیں ہے وہ بھی کرے، چونکہ حضور نے تو حکم دے دیا ہے. سارے اٹھو، کوئی آدمی یہاں نہ بیٹھے. اب مجھے بتاؤ جب سارے اٹھ کر وضو کرنے کے لیے گئے ہوں گے، وہ بندہ بھی گیا ہوگا یا نہیں؟ جب وہ بندہ بھی گیا، سارے اٹھ کر وضو کر کے جب واپس آ رہے تھے، حضور اپنے
مصلی پہ تشریف فرما تھے، سب کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا، حضور کی نگاہ عبداللہ بن مسعود کے چہرے پر تھی۔ حضور کی نگاہ ہے عبداللہ بن مسعود کے چہرے پر، ان کی جگہ تو واقعی حضور کے بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ قریب آؤ، جب وہ آ کر اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تھوڑا میرے قریب آ جاؤ، میری بات سنو۔ قریب ہوئے، فرمایا یار میں تجھے کہہ رہا ہوں تھوڑا اور قریب ہو جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان، اس قدر میں قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے۔ جب میں قریب ہوا حضور مسکرا پڑے، فرمایا عبداللہ بن مسعود یہ کھڑے ہیں میرے پاس جناب جبریل، یہ کھڑے ہیں میرے۔ اب دیکھو اگر ایک آدمی کے گناہوں پر یا ایک آدمی سے کوئی بات سرزد ہوئی، پردہ ڈالا ہے، بس صرف اتنا کام کیا ہے نا، ابھی نماز نہیں پڑھی، تو وہ جو نہیں فرمائی آپ نے، ابھی نماز تو ہوئی نہیں ہے بھائی، وہ تو نماز ہوگی، دعا ہوگی، وہ معاملہ بعد میں، ابھی نماز سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن مسعود، آج میرا رب تیرے اوپر بڑا ہی راضی ہوا ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب یہ جو تو نے کام کیا ہے نا، یہ صرف میں نے ہی نہیں دیکھا، تیری اس آواز کو رب نے بھی سنا ہے، اور اللہ نے میرے پاس جناب جبریل کو بھیجا ہے۔ اے جبریل جاؤ میرے یار کو کہہ دو آپ کے غلام عبداللہ بن مسعود نے آج میرے ایک بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالا ہے، اس کو رسوا ہونے سے بچایا ہے۔ یا رسول اللہ اپنے غلام عبداللہ بن مسعود سے کہہ دو قیامت تک تم اگر کوئی نیکی نہ بھی کرو، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش فریم پر۔ صرف یہی کام کیا آپ نے غلام عبداللہ، یہ جنت واجب ہو گئی۔ کام نماز ابھی پڑھی گی کوئی نہیں، توجہ ہے کہ نہیں آپ کو؟ ابھی تو نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اپنے غلام کو کہہ دے، یہ تھی حکمت ان لوگوں میں، پردہ پوشی اللہ کو اتنی پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب میں ستار ہوں، لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، تو میرا بندہ ہو کر جب میرے بندے کو رسوا کرتا ہے۔ آپ یقین فرمائیے جب میں یہ موضوع بیان کر رہا ہوں، یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کے کمال وہ شخصیت تھی حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قمر الملت والدین۔ آپ کسی جلسے میں تشریف لے گئے، توجہ فرمانا، تو جب پروگرام ختم ہوا تو پروگرام کے بعد نماز پڑھنی تھی۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ ہمیشہ کوشش فرماتے تھے کہ کسی سید زادے کو مصلی پہ کھڑے کر کے، اگر وہ بادشاہ ہوتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ ایک آدمی بادشاہ تھا سید زادہ، اس نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھائی تو نماز میں کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی، سلام پھیر دیا۔ تو جب سلام پھیرا تو لوگ ساتھ رہ کے ہزاروں کا اجتماع، پھر سینکڑوں علماء، بڑے بڑے علماء تھے، تو جو ہی سلام پھیرا نا تو سب ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ نماز نہیں ہوئی، شاہ جی کو کہو کہ نماز نہیں ہوئی، شاہ جی کو کہو کہ نماز نہیں ہوئی۔ چونکہ ان میں جو بڑے تھے وہ حضرت خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ تعالی تھے، تو سب کی توجہ کا مرکز آپ بن گئے کہ آپ اگر خاموش بیٹھے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ تو چہر گوئیاں ہونے لگی، ہوتے ہیں کچھ ایسے خوش نمازی۔ حکمت جو ہے نا، بڑے لوگوں کی دنائی اور حکمت، جب بات خواجہ صاحب کے کانوں میں پڑی تو کسی نے آ کے کہا حضور سب باتیں کر رہے ہیں کہ نماز تو نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتہ ہے نماز نہیں ہوئی، مجھے بھی پتہ ہے نماز نہیں ہوئی، لیکن آگے جو مصلی پہ کھڑا ہونے والا ہے یہ سید زادہ ہے، اور ان کی رگوں میں خون فاطمہ والی دوڑ رہا ہے۔ میں کوئی چیز سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرح کہوں گے، خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ جن کی تربیت ہو، کسی بزرگوں کی جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے کہ نماز نہیں ہوئی، آپ تھوڑا ٹھہرے تو صحیح، حوصلہ تو کرے، ہو جاتی ہے آپ کی نماز۔ جب تھوڑی دیر کے لیے وہ رک گئے تو آپ نے نا اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، شاہ جی کے پاس تشریف لے گئے، آپ مصلی پر بیٹھے، وہ بھی عالم دین بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ جی آج آپ نے جو نماز پڑھائی ہے نا،
بڑا مزہ آیا ہے، یہی نماز ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ آج جو آپ نے نماز پڑھائی ہے بڑا، یہ جو نعت خواں جب شعر پڑھتا ہے نا تو مزہ آتا ہے، تو کیا کہتے ہیں بھلا؟ ذرا دوبارہ پڑھو۔ اب دوبارہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے غلط پڑھا ہے، دوبارہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑا مزہ لینا چاہتے ہیں، لطف آ گیا بھائی۔ آپ نے فرمایا کہ ساجی جو آج آپ نے نماز پڑھائی ہے نا بڑا ہی مزہ آیا ہے، یہی نماز ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ آگے وہ سید زیادہ بھی عالم دین تھا، کہنے لگے خواجہ صاحب مجھے بھی شک تھا کہ نماز نہیں ہوئی، شک مجھے بھی تھا کہ نماز دوبارہ پڑھا دیتے ہیں۔ خاموش آئے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے، نماز کا اعادہ بھی ہو گیا اور اس کے اوپر پردہ بھی آ گیا اور بات حکمت سے بھی ہو گئی۔ کئی ایسے ولی گزرے ہیں اس طرح کے ان کے ساتھ معاملات ہیں۔ امام حاتم اصم حمزہ صادمی اس کو کہتے ہیں جو سنے نا، لیکن آپ تو سنتے تھے، مگر ایک عورت نے آ کر جب اس کی جو ہے نا وہ شریر کوئی اسے فطری امر صادر ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تیری آواز کو سنا ہی نہیں، ذرا اور اونچا بول۔ 40 سال اس کے بعد زندہ رہے، آپ لوگوں کو یہی کہتے رہے کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے سنائی ہی نہیں دیتا۔ تو جب اللہ بندے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے، یہ جو پردہ پوشی کا جب میں نے یہ جو بیان کر رہا ہوں، اب آپ کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ پردہ پوشی دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے، یہی بات ہے یہ نہیں، لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، جو اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اپنے عیبوں کے اوپر بھی پردہ ڈالے۔ توجہ ہے کہ نہیں آپ بتا کس کے بلا؟ ہاں یہ پہلو ہماری نظر سے نہیں گزرتا عموماً۔ ابھی تک جتنے آپ نے یہ بات سنی ہوگی یہی چیز ذہن میں گردش کر رہی ہے کہ لوگوں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے۔ پردہ پوشی کا مطلب یہ ہے، اس کا مصداق انسان خود بھی ہے۔ کبھی کبھی ایک انسان اپنے آپ کو بھی برباد کرتا ہے۔ ایک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کا بھی پردہ رکھے، لیکن ہم اس کو اچھالتے۔ پہلے زمانے میں بھی لوگ عیب، چغلی، غیبت پہلے زمانے میں بھی کرتے تھے اور اس زمانے میں بھی، لیکن اس زمانے میں گناہ زیادہ ہے۔ آپ توجہ فرمائیں میری بات پہ، یہ بیماریاں پہلے بھی تھی اور یہ بیماریاں آج بھی ہے، لیکن جو آج یہ بیماری ہے نا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ اگر ہم دنیا میں دوسروں کی پگڑی اچھالتے، چغلیاں کرتے، غیبت کرتے چوکوں میں بیٹھ کر، تو ہمارے ساتھ 2-4 آدمی ہوتے تھے ان تک وہ بات پہنچتی تھی۔ لیکن اس دور میں جب ہم یعنی پہلے دور میں ایک عالم اگر گفتگو کر رہا ہے تو وہ جو اس کی گفتگو میں بیٹھے ہیں لوگ مسجد میں، ان تک آواز جاتی تھی۔ اگر وہ چغلی کر رہا ہے تو وہی 10, 20, 15 بندے تک پہنچتی تھی۔ کسی کے عیب کو اچھال رہا ہے تو وہی 10, 20, 15, 50, 100 تک پہنچتی تھی۔ لیکن آج اگر وہ بندہ وہ کام کرتا ہے اب ہزاروں میں، اب اس کی بات پوری دنیا میں جاتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کسی کی پگڑی اچھال رہا ہے تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں 2 آدمیوں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہوں، اب اس کی جو آواز ہے وہ پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اب اس کا جو گناہ ہے وہ بڑھ گیا کہ نہیں بڑھا؟ پہلے زمانے میں اتنا گناہ جو ہے وہ چغلی غیبت کا نہیں ہوتا تھا جتنا اس دور میں ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں گناہ گار تو ہر آدمی ہے کہ نہیں، اللہ نے بندے کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے کی بخشش کرے گا ہی نہیں، بلکہ ایک اور حدیث کے الفاظ ذرا آسان کر کے اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ قیامت کے دن ہر گناہ گار کی بخشش ہوگی۔ اب آپ توجہ فرمانا، قیامت کے دن ہر گناہ گار کی بخشش ہوگی الا المجاہرین۔ حدیث میں آتا ہے جو مجاہرین ہے ان کی بخشش نہیں۔ اب مجاہرین کون ہے؟ یا رسول اللہ اس کی وضاحت فرمائے۔ فرمایا مجاہر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے عیب لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ اس کا نکاح ہوا کسی خاتون کے ساتھ، رات کی تنہائی میں وہ اپنی بیوی سے ملا اور جب صبح اٹھا تو وہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندے کی بخشش ہوگی مگر اس کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ نے تو عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا نا، مگر اس نے خود اچھالا۔ انسان گناہ کرتا ہے لیکن پھر اس گناہ کو نوجوان پھر وہ گناہ کر کے ایک آدمی نے رات کو مجرا دیکھا، ٹھیک ہے تو نے گناہ کر لیا، اس کو کہتے ہیں گناہ گار، لیکن اس مجرے کی محفل کو موبائل میں سیو کر کے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مجاہد۔ اس نے اپنے لیے اللہ کی رحمت کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ یہ گیا ہے تو اس نے گناہ کیا ہے، لیکن کچھ وہ ہے جو اس چیز کو جو ہے نا وہ عام کر دیتے ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ یار میں نے کس محفل میں رات گزاری ہے اور میں نے اتنے پیسے فلانی کے اوپر خرچ کر دیے۔ اللہ نے تیرے اس گناہ پہ پردہ ڈالا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر گناہگار کی بخشش ہے، مگر یہ چونکہ مجاہر ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، کچھ لوگ زمین پر ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ برائی پھیلے، پھر الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ آپ نے برائی کی اس کو اپنے حد تک رکھے، مگر اس نے برائی کو موبائل میں سیو کر کے آگے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھا دیا۔ کئی ایسے بندے آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے جن کے اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے گند پھیلایا۔ میں کئیوں کو جانتا ہوں، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، قبر میں ہے، مگر وہ گند جاری ہے وہ قبر میں، مگر جو چیز وہ شیئر کر کے گئے تھے، جو فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اکاؤنٹ بنا کے وہ چیزیں پھینکی تھی، وہ آج بھی چل رہی ہے اور لوگ اس گناہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ بڑا قبر میں ہے لیکن گناہ اس تک اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اقبال کہتے ہیں اپنا تو بننا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، حضور فرماتے ہیں جو آدمی چغل خور ہے، ایک کی بات پہلے عورتوں میں بیماری تو اب مردوں میں، ایک کی بات سنی دوسرے تک پہنچائی، دوسرے کسی نے سنی تو تیسرے تک پہنچائی۔ حضور فرماتے ہیں وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ ابھی تک آپ کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے۔ رات کو گوشت انسان رکھتا ہے سالن، سویرے اٹھے گا کھٹا کیا بھی ہم نے، حالانکہ وہ حرام نہیں ہے، کھا سکتے ہیں، کھاؤ آپ، ذائقہ ہی تبدیل ہوا ہے نا، حلال ہے وہ آپ کے لیے۔ وہ سالن بس اس کا ذائقہ ہی تبدیل ہوا ہے نا، اگر آپ کھائیں گے تو یہ حرام ہو، بولو تو صحیح بھی میں یہ تک نہیں ہے سمجھ کے کام نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کا ذائقہ ہی تبدیل ہوا ہے نا، وہ کوئی حرام نہیں ہوا۔ ذائقہ بدل جائے تو آپ حلال نہیں کھاتے، یہ تو حلال ہی نہیں، مردار گوشت، توجہ نہیں فرمائی، یہ تو ہے ہی مردار۔ اچھا مردار کس کا؟ تمہارے اپنے بھائی کا، تمہاری ماں جایا، یعنی حدیث میں کتنی سختی کے ساتھ الفاظ آئے ہیں، آپ اس سختی کو تھوڑا محسوس تو کریں نا۔ حلال نہیں، حرام، مردار، تو وہ بھی کس کا؟ اپنے سگے بھائی۔ تم دونوں کی ماں ایک ہے، جس طرح تم اپنے سگے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر، اگر آپ کا سگا بھائی غسل اس کا ہو رہا ہو، مردہ ہو، غسال تھوڑا سخت ہاتھ لگاتا ہے تو بھائی روک دیتا ہے کہ میرے بھائی کو سخت ہاتھ نہلا رہے ہو، سخت ہاتھ تو نہ لگاؤ۔ سخت ہاتھ لگانا آپ کو برداشت نہیں ہوتا، تو اگر کوئی آپ خود اس کے جسم کا گوشت نوچ نوچ کر کھائے تو آپ کو برداشت ہوگا؟ اب سنیے حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں جو آدمی چغل خور ہوتا ہے وہ یوں سمجھے جیسے وہ اپنے سگے بھائی کا مردہ گوشت وہ کھا رہا ہے۔ ہم روحانی طور پر اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ ان الذین یحبون، کچھ لوگ وہ ہیں، اب اپنا محاسبہ کریں نا، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں یحبون، پسند کرتے ہیں، وہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ ان تشیع الفاحشہ، برائی پھیلے، برائی پھیلے ایمان والوں میں۔ اللہ فرماتا ہے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ کوئی بندہ تھوڑے سامنے کی بندے کا عیب بیان کیا کریں دے، بڑی خوشی ہوگی ذات و تقوا بھی ہوا، اتنی خوشی نماز پڑھ کے بھی نہیں ہوتی،
دل کو سکون نماز پڑھ کے بھی اتنا نہیں ہوگا جتنا بے بندے دے کوئی گالی سننے نہ ہو دے. یا ہم موافقہ کر لیں یار بیان کرے نا وہ گل کی میں بھائی حالانکہ پتہ ہے حالانکہ سب پتہ ہے یار گل دسے نا کی میں یہ مجھے پتہ ہے لیکن 4 میرے دوستوں کو پتہ نہیں ہے. اب 5ویں آدمی سے میں پوچھ رہا ہوں یار وہ دسانا وہ کیڑا واقعہ ہو رہا ہے بھائی چسکے لینے کے لیے. اب سنیے حدیث مبارکہ جس آدمی کا دل خوش ہو اس بات سے لوگ اس کے کوئی بندہ نہ اس کے سامنے لوگوں کے عیب بیان کر رہا ہے لیکن اس کا دل کیا ہو رہا ہے خوش ہو رہا ہے فرحت میں ہے یحبونا خوشی ہو رہی ہے اس کو پسند کر رہا ہے کہ ہاں فلانے کا ذکر اس طرح کرے گا. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ اس بندے کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالے گا. اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا کہ تو لوگوں کے عیب سن کر خوش ہوتا تھا انہی کانوں سے سنتا تھا نا. اگر کوئی بندہ کسی کی عیب جوئی کر رہا ہے تو آپ اس کو کہنے کہ نہ کر بھائی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اپنا منہ آگ سے نہ بھر اور میرے کان کو بھی آگ سے نہ بھر. لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بیان کرے بیان کرے بیان کرے. توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرات؟ اچھا جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں چغلی اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اس بندے کو ذلیل کرے گا. اچھا جس کی غیبت کا ہم کر رہے ہیں تھوڑا سا توجہ فرمایا اپنا نقصان یہ ہے کہ آخرت برباد کر رہے ہیں. اس کا بھی کوئی نقصان کر رہے ہیں نہیں اس کا تو کوئی نقصان نہیں کر رہے. اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ کر رہے ہیں اس کے عیبوں کو اچھال کر دنیا میں اس کو تکلیف ہوگی وہ جیل چلا گئی. یعنی اگر اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کا نقصان نہیں کر رہے. اگر اس کا نقصان کر بھی رہے ہیں تو اس کا نقصان دنیاوی ہوگا. کون سا ہوگا؟ دنیاوی ہوگا. لیکن تمہارے لیے بربادی آخرت کی ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس بندے کی دنیا میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا اور آخرت میں بھی پردہ پوشی فرمائے گا. اسی طرح ملتی جلتی ایک اور حدیث من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو آدمی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرما دے گا. یہ شرع عقائد میں بخاری شریف کی بھی حدیث مبارکہ ہے. قیامت کا دن ہوگا اللہ ایک بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا. اپنی رحمت کے سائے میں اللہ سے پوچھے گا بتا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا فلاں گناہ. وہ بندہ کہے گا مالک میں نے کیا ہے. اللہ پھر فرمائے گا یہ بھی کیا ہے فلانی جگہ مالک کی ہے. پھر پوچھے گا یہ بھی کیا ہے کہے گا کیا ہے. اب بندہ اندر ہی اندر سے کہے گا میں مر گیا آج نہیں بچتا. اللہ فرمائے گا وہ بندے میں نے تیرے گناہوں پہ دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا آج بھی میں تجھے معافی کر دیتا ہوں. آج بھی میں تجھے معاف کرتا ہوں. ایک عیب وہ ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے. ہاں اگر کوئی بندہ فراڈی ہے آپ سے فراڈ کیا دوسرے بندے سے فراڈ کیا اگر ہم لوگوں کو نہ بتائیں تو اس طرح وہ اور لوگوں کو بھی کیا دے گا تکلیف دے گا. وہ لوگوں کو بھی تکلیف دے گا اس کی تکلیف لوگوں تک نہ پہنچے. اب آپ بیان کر سکتے ہیں اسے کہ یہ دھوکے باز ہے یہ آپ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے. اب کوئی حرج پکڑنا ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہی تعلیم دی ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا. حضرت سیدنا امام حسن آپ نے اپنی بیوی کو ارادہ تھا طلاق دینے کا. امام حسین چھوٹے تھے آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے؟ امام حسن فرمانے لگے وہ میری بیوی ہے میں اس کا عیب کیوں بتاؤں. توجہ ہے کہ نہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور تم اپنی بیوی کے لباس ہو. اگر عیب ہے بھی صحیح تو بندہ اپنے لباس کو تو ظاہر نہیں کرتا. امام حسین کہتے ہیں کہ امام حسن میں نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ترجمہ مجھے پہلے بھی آتا تھا لیکن تفسیر آج سمجھ رہی ہے کہ بیوی کے عیب بیان. اچھا کئی دنوں کے بعد امام حسن نے اپنی بیوی کو طلاق پھر دے دی.
جب طلاق ہو گئی اب امام حسین فرمانے لگے اب میرے بھائی بتا دو طلاق کیوں دی تھی، اب تو بیوی نہیں ہے۔ امام حسن فرمانے لگے اب بیوی نہیں ہے نا، غیر محرم عورت ہے، اور میرا کیا حق ہے کسی غیر محرم عورت کے عہد بیان کرنا، جو ہے کہ نہیں آپ ہمارے بزرگوں نے تو ہماری یہی تربیت کی، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں ایک چسکے بازار میں بیٹھ کر، یہ چسکے عارضی ہے لیکن اس کا جو عذاب ہے وہ دائمی ہے۔ رب العالمین ہمیں عیبوں پہ پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔